منبر رسول پر جلوہ بار علماء اہل سنت، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلوفتاد کشتی ضعیفان و شکست رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، و مدد کن یا جد کریم سید میرا الحسنی البغدادی، و مدد کن یا بابا فرید الدین مسعود گنج شک، و مدد کن یا قطب ایشیا نائب غوث اعظم مظہر غوث اعظم اولاد غوث اعظم سیدنا قادر اولیاء و امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی و آل رحمہ، مصطفیٰ رضا خان سرکار مفتی اعظم ہند و پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان ازہری و جملہ اولیاء اللہ علیہ رحمت و رضوان۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اور جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ خواتین اسلام کی شاید موجود ہے یہاں، ہے خواتین کی ہے بیٹھی؟ میری ماں بہنوں کو بھی میرا سلام محبت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ 40ویں کی محفل جس میں آپ اور ہم شرکت رکھتے ہیں، یہ اس نوجوان کے ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی ہے جو بڑے ہی نرالے انداز میں دنیا سے گیا ہے، اور ایسے گیا اچانک کہ ہم سب کو تنہا چھوڑ گیا۔ اس کا جانا اب تک کچھ ذہن وہ ہیں جو یقین ہی نہیں کر پا رہے ہیں کیوں چلا گیا۔ دوست یار جو اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جب وہ اس کے ساتھ جس جگہ پر وہ بیٹھا کرتے تھے، آج بھی وہ اس جگہ بیٹھتے ہوں گے
تو اچانک دل میں خیال آتا ہوگا کہ ابھی معین آتا ہے. کبھی کبھی زبان پہ الفاظ آ جاتے ہیں میرے معین کہاں ہے. ماں ہو، بہن ہو، پڑوسی ہو، کبھی کوئی ایسے حالات آ جائیں، ایسی کچھ باتیں آ جائیں تو اچانک دل میں خیال آتا ہوگا کہ معین کہاں ہے. کبھی کبھی کھاتے وقت اس کی یاد، کبھی دوست لوگ ہوٹل میں بیٹھے ہیں اس کی یاد. غرض کے جتنا ہم چاہ رہے ہیں ہمارے ذہن و فکر سے اس کی یاد جاتی ہی نہیں، وہ یاد آتا ہی رہتا ہے. ارے وہ یوں بھی چلا جاتا تو یاد آتا، لیکن وہ گیا تو بڑے کمال سے گیا تو وہ اب تو اور زیادہ یاد آ رہا ہے. جب سن کر ہمارا یہ حال ہے تو جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے تو ان کا حال کیا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، رب کعبہ ایسی موت ہر سنی مسلمان کو عطا فرمائے. آمین آمین. ایسی موت ہر سنی مسلمان کو ملے، دم آخر ہو اور زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو. دم آخر ہو، زبان پر بزرگان دین کے نام ہو. دم آخر ہو، پیر و مرشد کی یاد دل میں جاگزی ہو. دم آخر ہو اور موت کا خیال بار بار آتا رہے اور اس میں اپنی پاکی کا خیال ہم کر رہے ہوں. دم آخر ہو جو ہم پڑھ رہے ہوں اس بات کا خیال. دم آخر ہو ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم جانے والے ہیں. ماں کو کہوں کہ ماں رونا نہیں، بھائی کو کہوں کہ بھائی میرے بعد غمزدہ ہونا نہیں، بیٹے سے کہوں کہ بیٹا فکر نہیں کرنا. میرے عزیز، معین چلا گیا اور اپنی یادوں کے کئی لمحات، اپنی مختصر سی زندگی کی کئی کہانیاں ہمارے درمیان چھوڑ کر چلا گیا. آج ہو گیا ہے، کل ہمیں بھی جانا ہے. آج جس طرح وہ اپنے رب سے ملا کل ہمیں بھی ملنا ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے اب جو لوگ اس کے جانے کا غم منا رہے ہیں، یہ دلی کیفیت ہے، بالکل غم ہونا چاہیے. ایک محبوب چیز اپنے سے جدا ہوئی تو اس کا غم ہوتا تو ہے، لیکن میرے عزیز یہ حقیقت ہے کہ جانا ہر کسی کو ہے. اس ماں سے پوچھو جس کا کچا حمل گر جاتا ہے، وہ بھی ایک موت ہے. اس ماں سے پوچھو جس کا 2 مہینے یا 4 مہینے کا بچہ انتقال کر جاتا ہے، اس کے دل پر کیا کیفیت گزرتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جانا تو سب کو ہے. اس بیٹے سے پوچھو جس کا باپ اس سے جدا ہوا، وہ بچپن میں یا بھری جوانی میں یتیم ہوا. غرض کے آدمی اس تصور میں زندگی گزار رہا ہے گویا کہ اسے ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا ہے. ماں یہ سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا پوری زندگی میرے ساتھ رہے گا، آخری دم تک ساتھ رہے گا، میرے بعد بھی جیے گا. بیٹا سمجھتا ہے کہ باپ جس طرح مجھے آج پال رہا ہے، جس طرح مجھے آج سہارا دے رہا ہے، پوری زندگی میرے باپ کا سایہ میرے سروں پر، میرے سر پر باقی رہے گا. اور اولاد یہ سوچتی ہے، ہر دوست یہ سوچتا ہے کہ دوست کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا. بیوی سوچتی ہے شوہر کے ساتھ رہوں گی، شوہر سوچتا ہے بیوی کے ساتھ رہوں گا. لیکن میرے عزیز حقیقت کچھ اور ہے. تیری سوچ پر ڈیپینڈ نہیں ہے اسلام، تیری سوچ پر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا فیصلہ مقرر کر دیا ہے وہ ہو کر رہے گا. اسی لیے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. آیت کا مفہوم ہے کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی جانب، اللہ ہی کے پاس، اسی کے قرب میں ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے. تو آدمی ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہے اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہے گا. ایک دن موت آنی ہے. تو جب موت آنی ہے اور یہ حقیقت ہونی ہے تو میرے عزیز
ہم اس کے بارے میں فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں؟ آج سے 40 دن پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ معین چل پھر رہا تھا، آپ دیکھ رہے تھے کہ معین بول رہا تھا، آپ دیکھ رہے تھے کہ معین ہنس رہا تھا، کبھی رو رہا تھا، لیکن میرے عزیز آج آپ دیکھ رہے ہو کیا نہ معین بول سکتا ہے، نہ ہنس سکتا ہے، نہ تمہارے درمیان بیٹھ کر کے گفتگو کر سکتا ہے جیسے کہ وہ گزشتہ ایام میں کیا کرتا تھا۔ کیوں میرے عزیز؟ میرے عزیز اپنی زندگی کو جو تم نے تصور کیا ہے کہ مجھے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، تو وہ سوچنے والے افراد انہوں نے یہ کیسے گوارا کیا کہ ہمارا دوست جو ہمارے ساتھ رہتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا، میرے عزیز تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ اس کو تم لے جا کر ایک اندھیرے گڑھے میں ڈال کر کے آ جاؤ، تنہا اسے چھوڑ کر کے آ جاؤ؟ میرے عزیز دل و جان سے محبت کرنے والی ماں نے بھی نہ روکا، محبت کرنے والے دوست نے بھی نہ روکا، ساتھیوں نے نہ روکا، محلے والوں نے نہ روکا۔ میرے عزیز اگر لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، بچے چیخنے چلانے لگتے ہیں، والدین گھبرا جاتے ہیں، اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، اپنے قریب کر لیتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے اندھیرے سے ڈر رہا ہے۔ اللہ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ، غرض کے زندگی میں ہم ڈر اور خوف سے ہم اس طرح لرزہ برندام ہوتے ہیں۔ کس چیز کا ڈر، کس چیز کا خوف، کس چیز کا غم؟ کبھی مال کے گم ہو جانے کا غم، کبھی اولاد کی گھبراہٹ کا غم، کبھی اپنی بیماری کا غم، کبھی اپنے کاروبار کا غم، کبھی اپنے گھر کا غم، کبھی اپنی زندگی کے نشیب و فراز کا غم۔ لیکن میرے عزیز کیا کبھی تو نے اس بارے میں بھی سوچا ہے کہ ایک غم کا دن تجھ پر آنے والا ہے، ایک غم کا لمحہ تجھ پر آنے والا ہے جس کے لیے تو نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو فراموش کیا، تو نے نمازیں ترک کی، تو نے روزے ترک کیے، تو نے نیک اعمال ترک کیے، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ میرے عزیز جان اور آگاہ ہو، کیا تو نے کبھی تنہا بیٹھ کر غور کیا ہے کہ یہ وہ میرے ساتھی، یہ میرے دوست، یہ میری ماں، یہ میری بیوی، یہ میری بیٹی، یہ میری بہن، میں ان کے لیے سب کچھ کرتا ہوں، میں ان کے لیے ہر وہ کام کرتا ہوں جس سے یہ راضی ہو جائے، جس سے یہ خوش ہو جائے اور میری زندگی کی گاڑی آگے بہتر سے بہتر انداز میں چلنے لگے۔ میرے عزیز یہی لوگ ہوں گے، ایک وقت آئے گا کہ تیرے بدن پہ تیرا وہ لباس بھی نہ رہنے دیں گے جس پر تو بہت نازا تھا، تیرے بدن پر وہ کپڑے بھی نہ رہنے دیں گے جن کپڑوں کو دیکھ دیکھ کر تو ڈلاتا اتراتا تھا، تیرا وہ مال جسے کمانے کے لیے، جسے حاصل کرنے کے لیے تو نے سب کچھ کیا، سب کچھ کیا، سب کچھ کیا، لیکن تیرے اس لباس پر جو تیرا آخری لباس ہوگا اس پر نہ کوئی جیب ہوگی، نہ کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس کے اندر تو کچھ مال رکھ سکے۔ تیرا مال تو نے لاکھوں کا چھوڑا، لیکن جاتے وقت ماں یہ نہیں کہہ پائے گی کہ بیٹا تھوڑا مال پاس میں رکھ لے، کچھ کھا لینا۔ ارے جب سفر کے لیے بچہ جایا کرتا تھا، جب سفر کے لیے دوست جایا کرتا تھا، جب سفر کے لیے بھائی جایا کرتا تھا، جب سفر کے لیے بیٹا جایا کرتا تھا، اے باپ، اے بھائی، اے دوست، اے بڑی بہن، اے ماں، تو اسے کپڑے پیک کر کے دیا کرتی تھی، بیٹا یہ لباس لے جا، اگر سردی کا موسم ہے تو رضائی دیا کرتی تھی، بیٹا یہ لے جا، جیب میں پیسے چیک کیے جاتے تھے، 8 دن کے لیے جا رہا ہے، 10 دن کے لیے جا رہا ہے، وہاں کسی چیز کی ضرورت پڑنے والی ہے، کوئی چیز اسے ملے گی کیسے، لہذا یہیں سے اس کا انتظام کیا جائے، یہیں سے سب کچھ اس کے پاس دیا جائے۔ لیکن ہائے افسوس، کیسی جگہ تم نے بھیجا ہے، وہاں نہ تم نے مال اس کے ساتھ دیا، نہ تم نے اس کے ساتھ ایکسٹرا کوئی کپڑا دیا، نہ تم نے اس کے ساتھ کوئی ایسی رضائی دی کہ وہ اور ہے۔ سردی اسے بھی تو ہونے والی ہے، گرمی اسے بھی تو لگنے والی ہے، ضرورت کے سامان اسے بھی تو میسر ہونے چاہیے، ضرورت
اسے بھی تو پڑنے والی ہے، گھبراہٹ اور وحشت اسے بھی تو ہونے والی ہے میرے عزیز، لیکن ہم نے گوارا کیا کہ ہم اس کے ساتھ کچھ دے دیں، اس کے ساتھ کچھ دے دیں تاکہ اس کے کام آ جائے۔ پوری دنیا کو آپ دیکھیں گے، جائزہ لیں گے تو کوئی باپ وہ نہیں جو ایکسٹرا لباس دیتا ہو کہ میرا بیٹا آخرت کی پہلی منزل میں قدم رکھا ہے، سفر آخرت کے لیے روانہ ہوا ہے، دنیاوی سفر کے لیے جاتا تھا تو میں کچھ دیتا تھا، لیکن یہاں ہے کیا ہے، یہاں دیا نہیں جا رہا بلکہ جو دیا جاتا تھا وہ لیا جا رہا ہے۔ لباس دیے جاتے تھے، اب وہ لباس بھی اتار دیا گیا اور ایک سفید لباس تیرے بدن پر ڈال دیا گیا۔ میرے عزیز جان اور آگاہ ہو، گویا کہ میرے رب نے یہ بتا دیا کہ جس طرح تو دنیا میں آیا تھا بے لباس، جس طرح تو دنیا میں آیا تھا برہنہ، جس طرح تو دنیا میں آیا تھا، میرے پاس میرے قرب میں جب آئے گا، میری طرف جب آئے گا، میرے پاس جب آئے گا تو وہ دنیا جس سے تو نے کمایا تھا، وہ دنیا جسے تو نے حاصل کیا تھا، وہ دنیا کی ایک چیز بھی تیرے پاس نہ رہنے دوں گا، نہ تیرا لباس رہنے دوں گا، نہ تیرا مال رہنے دوں گا، نہ تیری جائیداد رہنے دوں گا، بلکہ جس حیثیت سے تجھے بھیجا تھا، جس طریقے سے تجھے بھیجا تھا، اسی طریقے سے اور اسی حیثیت سے تجھے اپنے پاس بلاؤں گا۔ یہی حقیقت ہے میرے دوستوں، یہی حقیقت ہے میرے دوستوں۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں، بس چل رہی ہے تو چل رہی ہے، گزر رہی ہے تو گزر رہی ہے۔ کل کیا ہونا ہے کوئی فکر نہیں، کل کیا ہونا ہے کوئی سوچ نہیں، کوئی وچار نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس سوچ ہے تو یہ ہے کہ میرا کل آنے والا کس طرح بہتر ہو جائے، میرا بینک بیلنس کس طرح بہتر ہو جائے، میرا گھر کس طرح اچھا ہو جائے، اچھی اچھی غذائیں مجھ کو کھانے کو ملے۔ بس فکر ستاتی ہے تو یہی کہ میری دنیا بہتر ہو جائے، میری دنیا بہتر ہو جائے۔ فکر نہیں ستاتی تو وہ جو آخرت کی بہتری ہے، فکر نہیں ستاتی تو قبر کی فکر نہیں ستاتی، فکر نہیں ستاتی تو محشر کے میدان کی فکر نہیں ستاتی، فکر نہیں ستاتی تو دوزخ کے عذاب کی فکر نہیں ستاتی۔ ہمیں فکر ستاتی ہے تو دنیاوی کاموں کی فکر ستا رہی ہے۔ میرے عزیز، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دنیا کی اوقات کیا ہے، یہ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر رب کعبہ کی بارگاہ میں اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو پروردگار عالم ایک کافر کو بھی اس دنیا میں رہنے نہ دیتا بلکہ سب کا خاتمہ فرما دیتا۔ اس دنیا کے حوالے سے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا الدنیا ملعون وما فیہا، دنیا ملعون ہے اور اس میں جو کچھ ہے۔ پروردگار عالم نے دنیا پر لعنت فرمائی، دنیا کی طرف میرے رب نے نگاہ محبت سے تک نہ دیکھا۔ اللہ اکبر! یہ دنیا جس کے حوالے سے میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم آقا نے ارشاد فرمایا جو دنیا کے پیچھے دوڑے گا وہ آخرت سے اتنا ہی دور ہوتا جائے گا، جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہوگا وہ آخرت سے اتنا ہی دور ہوتا جائے گا، رب کی رحمت سے اتنا ہی دور ہوتا جائے گا۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزوں کہ معراج کے واقعے کے وقت، یہی مہینہ ہے جس میں معراج کا واقعہ 27 رجب کو آپ اور ہم منائیں گے۔ میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں ایک حسین و جمیل شکل میں، اچھے بہترین لباس میں، خوشبودار لباس میں، حسین و جمیل عورت مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم آقا کی بارگاہ میں بار بار آ رہی ہے۔ آقا اس کی طرف نظر نہیں فرماتے، آقا اس کی طرف نہیں دیکھتے، وہ آقا کی بارگاہ میں آ رہی ہے۔ مجھے ایک نظر محبت سے دیکھ تو لیجیے، مجھے ایک نظر رحمت سے دیکھ تو لیجیے، میری طرف نظر کرم فرمائیے تو صحیح، میں کتنی خوبصورت ہوں، میں کتنی حسین و جمیل ہوں، میرا لباس کتنا اچھا ہے، میرا چہرہ کتنا اچھا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، میرے مصطفیٰ نے اس کی طرف نظر تک نہ فرمائی۔ اللہ اللہ! جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ اسے محبت بھری نگاہ سے دیکھ لیتے، اگر آپ اسے رحمت بھری نگاہ سے دیکھ لیتے آقا، تو آپ کی پوری امت قیامت تک دنیا کی محبت پر مبتلا ہو کر کے اپنی آخرت کو خراب کر لیتی، اپنے حشر کو خراب کر لیتی، اپنی جنت کو خراب کر لیتی۔ لہذا آقا آپ نے اس کی طرف محبت کی نگاہ سے نہ دیکھا، آپ کی امت بھی محفوظ رہے گی۔ آپ نے پیار کی نگاہ سے نہ دیکھا، رحمت کی نگاہ سے نہ دیکھا، آپ کی امت محفوظ رہے گی۔
عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اللہ، پتہ یہ چلا کہ جو دنیا کی محبت میں پڑھ کر، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر فکر آخرت کو بھلا دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم آقا کی رحمت سے اس کو حصہ ملنے والا نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے اس کو حصہ ملنے والا نہیں، حصہ تو اسے ملے گا، محبت تو اسے ملے گی جو آخرت کی فکر میں اپنی زندگی گزار رہا ہو، جو آخرت کے لیے اپنی زندگی گزار رہا ہو۔ تجھے بھیجا کیوں گیا ہے؟ تو نے بھلا دیا، تیرا مقصد حیات کیا ہے؟ تو نے بھلا دیا، بس جانے والا چلا گیا، اس کی یاد تو دلوں میں تازہ رہ گئی، لیکن میرے عزیز کیا کبھی سوچا ہے کہ وہ گیا ہے، آج مجھے بھی جانا ہوگا، کل مجھے بھی جانا ہوگا، ایسے اعمال کروں جس میں میری بہتری ہو جائے، ایسے کام کروں جس سے میرا بھلا ہو جائے، ایسے اعمال کروں جس سے میری قبر روشن ہو جائے۔ کیا معین کو کسی اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا معین کو کسی بچھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا معین کو روشنی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا معین کو دوست و یار کی ضرورت نہیں ہے؟ میرے عزیزوں یاد رکھو، قبر میں جب بندہ رکھا جائے گا، قبر کی پہلی رات کب ہوگی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، قبر کی پہلی رات کا مشاہدہ اگر کرنا چاہتے ہو، قبر کی پہلی رات کو اگر سمجھنا چاہتے ہو، اس کے تصور کو جو ہے اس کے تصور میں ڈوبنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، تو میرے عزیزوں تنہائی میں ایک بند کمرے میں بیٹھ کر لائٹ بند کر دو اور ایسا اندھیرا کر دو کہ تیرا ہاتھ بھی تجھے نظر نہ آئے، اور تنہا وہاں بیٹھ کر کے دیکھو، 5 منٹ بیٹھے گا، 10 منٹ بیٹھے گا، 15 منٹ بیٹھے گا، گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، محسوس ہوگا پیچھے سے کوئی آیا تو نہیں ہے، محسوس ہوگا کہ کوئی کیڑا تو نہیں کاٹ رہا ہے، محسوس ہوگا کوئی سانپ بچھو تو نہیں آ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قبر کی حالات اور قبر کی وہ پہلی رات اللہ اکبر جو تجھ پر گزرنے والی ہے، اس کے لیے تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس کی فکر میں تو نے کیا ایسے کام کیے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، اگر ہم اپنے وجود کا جائزہ لیں گے، ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں گے کہ اللہ مجھے تو اس آخرت کے پہلی منزل میں بھیجنے والا ہے، اس اندھیرے گڑھے میں جانے والا ہوں، اور میرے وہ دوست یار مجھے چھوڑ کر کے آنے والے ہیں جن کی خاطر میں نے کبھی نمازوں کو ترک کیا تھا، کبھی روزوں کو ترک کیا تھا، کبھی میں نے تیری نافرمانی کی تھی۔ اللہ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، کیا کبھی اس بات پر غور کرنے کی کوشش کی ہے؟ اگر کوشش نہیں کی ہے تو اب تیار ہو جاؤ، وقت آنے والا ہے، تیار ہو جاؤ، وہ دن آنے والا ہے، تیار ہو جاؤ، وہ گھڑی آنے والی ہے، تیار ہو جاؤ، وہ ساعت آنے والی ہے۔ جس طرح معین گیا ہے، کل تمہیں جانا ہے، کل مجھے جانا ہے، لیکن ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اللہ اکبر، جب قبر کی پہلی رات میں جاؤ گے نا، اللہ اللہ، آج تو ہمارے حالات یہ ہیں، آج تو ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہم نے قبر کی اس پہلی رات کو ہم نے یاد ہی نہیں کیا۔ میرے عزیز، تو جانتا ہے شادی تیرے گھر میں بھی ہوتی ہے، شادی میرے گھر میں بھی ہوتی ہے، نکاح ہم بھی کرتے ہیں، نکاح کی اس پہلی رات کو اگر آدمی صحیح اسلامی تصور کے ساتھ دیکھ لے تو قبر کی پہلی رات اور نکاح کی پہلی رات میں زیادہ فرق مجھے نظر نہیں آئے گا۔ نکاح کی پہلی رات ہے، دلہن کو تیار کیا جا رہا ہے، نکاح کی پہلی رات ہے، دلہن کو سجایا جا رہا ہے، نکاح کی پہلی رات ہے، دلہن کو اپنے پیا سے ملاقات کے لیے سج دھج کے اسے بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، دلہن کے کمروں کو پھولوں سے سجایا جا رہا ہے، اس کی سیج کو پھولوں سے سجایا جا رہا ہے، نرم گداز بستر، مخملی بستر اس کے کمرے میں لگایا جا رہا ہے۔ دولہا یہ چاہتا ہے کہ میری دلہن کا کمرہ اس طریقے سے خوبصورت، حسین و جمیل ہو جائے کہ جو ہی میری دلہن میرے کمرے میں قدم رکھے تو اس کا دل باغ باغ ہو جائے، اس کا دل خوش ہو جائے، اس کا دل منور ہو جائے، اور میری محبت میں وہ ڈوب جائے، اور خوشبو سے کمرے کو معطر کیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اللہ، زیادہ فرق نہیں ہے پی کے گھر جانے سے پہلے، پی کے گھر جانے سے پہلے، پیا کے گھر جانے سے پہلے اسے جو ہے روشن لباس پہنایا جاتا ہے، اسے خوبصورت لباس پہنایا جاتا ہے، اس کے بدن پر جو ہے سونے چاندی کے زیورات سجائے جاتے ہیں، اسے اپٹن ملا جاتا ہے، اسے خوب تیار کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ پی کے من کو بھا جائے، پی کے من کو بھا جائے، پی کے من کو بھا جائے، اسے جب دولہا دیکھے تو خوش ہو جائے، اسے دولہا دیکھے تو راضی ہو جائے، میری دلہن کتنی خوبصورت ہے، میری دلہن کتنی حسین و جمیل ہے، کوئی جو ہے کام چھوڑتے نہیں ہو، پوری طرح سے تیار کرتے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہی تیاری جنازے کی بھی ہوتی ہے، سجانا وہاں بھی کہا جاتا ہے، دلہن کو سجاؤ، دلہن کو سجاؤ، سجانا یہاں بھی کہا جاتا ہے، جنازے کو سجاؤ، جنازے کو سجاؤ، نہلانا وہاں بھی کہا جاتا ہے، دلہن کو نہلاؤ، دلہن کو نہلاؤ، نہلانا یہاں بھی کہا جاتا ہے، جنازے کو نہلاؤ، جنازے کو نہلاؤ، وہاں اگٹن ملا جاتا ہے،
خاطر، اس مجازی حاکم کی خاطر تیار کیا جا رہا ہے کہ جب دلہن کو وہ دیکھے تو خوش ہو جائے، دلہن کو دیکھے تو راضی ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں جنازے کو جو سجایا اور تیار کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، کس کے لیے تیاری ہو رہی ہے، کس کے لیے سجایا جا رہا ہے، کس کی بارگاہ میں ہو جا رہا ہے؟ اللہ اللہ، میرے رب نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، تم میرے ہی ہو اور میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر کے آنا ہے۔ اللہ اکبر، رب کعبہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے، رب کعبہ کی بارگاہ میں جانے والا ہے، اسی لیے اسے نہلاؤ، اسے تیار کرو، کافور ملو، کفن اسے بہتر پہناؤ۔ اللہ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، دلہن کو 5,000 کا لباس پہنایا جاتا ہے، دلہن کو 10,000 کا لباس پہنایا جاتا ہے، دولہا اس لباس کو دیکھ کر کے راضی ہو جاتا ہے، دلہن کو بہترین خوشبو لگائی جاتی ہے، اس کی خوشبو کو سونگ کر دولہا راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے چہرے کو تیار کیا جاتا ہے، اسے دیکھ کر کے دولہا راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیز، کیا تم 50,000 میٹر کا کفن پہنا دے گا تو کیا رب راضی ہو جائے گا؟ کیا تم لاکھوں کا کافور لا کر کے مل دے گا تو کیا تیرا رب راضی ہو جائے گا؟ تم پوچھو گے سید صاحب، تو پھر ہم یہاں دولہا کو راضی کرنے کے لیے لباس پہنا رہے ہیں، زیورات پہنا رہے ہیں، اپٹن مل رہے ہیں، اسے ہم جو ہے میک اپ سے سجا رہے ہیں، تو رب کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ہم تو سجانے کا طریقہ یہی جانتے ہیں، ہم تو سجانے کا طریقہ یہی جانتے ہیں کہ اسے نہلایا جائے، اسے کفن پہنایا جائے۔ میرے عزیز، دلہن کو جو ہے لوگ تیار کرتے ہیں اپنے پیا سے ملاقات کے لیے، لیکن تجھے خود کو تیار کرنا ہوگا اپنے رب سے ملاقات کے لیے۔ دلہن کے پی کو راضی کرنے کے لیے اس کے جوڑے کا بہتر ہونا ضروری ہے، اس کے جو ہے چہرے کا بہتر ہونا ضروری ہے، اس کی خوشبو کا بہتر ہونا ضروری ہے، لیکن رب کی راضی ہونے کے لیے، رب کی رضا کے لیے 50,000 کا کفن ضروری نہیں، 1,00,000 کا کافور ضروری نہیں، تو پھر کیا ضروری ہے؟ دلہن زیورات سے آراستہ و پیراستہ ہے، تو جنازے کو ہم کون سے زیورات سے آراستہ کریں؟ جنازے کو ہم کون سے زیورات سے پیراستہ کریں کہ جس سے اس کا پیا راضی ہو جائے، اس کا رب راضی ہو جائے؟ تو میرے مصطفیٰ رؤوف الرحیم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں آئے اور آقا کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ سے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں آقا، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں آقا، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں آقا۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، جنت میں جانا چاہتا ہے، اے میرے صحابی جنت میں مقام چاہتا ہے، تو تو نے جنت میں جانے سے پہلے جنت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ میرے آقا نے سوال کیا، جنت میں جانے سے پہلے جنت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اللہ اللہ، وہ صحابی ہے۔ ارے صحابہ کا جواب بھی معقول جواب ہوا کرتا ہے، صحابہ کا جواب بھی عشق و مستی میں ڈوبا ہوا جواب ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، عشق و محبت کا نعرہ ہم بھی مارتے ہیں، آقا سے محبت کا دم ہم بھی بھرتے ہیں، اور یہی دم صحابہ بھی بھرا کرتے تھے، یہی دم صحابہ بھی بھرا کرتے تھے۔ وہ صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آخرت کے اعمال کا علم تو نہیں کہ کون سے اعمال مجھے کرنے چاہیے تھے یا نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن آقا میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، اگر تو واقعی میں حقیقتاً مجھ سے محبت کرتا ہے تو تو جنت میں ضرور جائے گا، اور صرف تو جنت میں جائے گا ہی نہیں بلکہ جنت میں میرا پڑوس تجھے عطا ہوگا، جنت میں میرا ساتھ تجھے ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی محبت کا دم ہم بھی بھرتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ان صحابی کے لیے تو پیارے آقا کی محبت جو ہے زیور کا کام کی، پیارے آقا کی محبت لباس کا کام کی، پیارے آقا کی محبت جو ہے ان کے ساتھ گئی، تو جب قبر میں انہیں اٹھایا گیا تو رب کعبہ ان سے راضی ہو گیا۔ میرے محبوب کا صحابی آیا ہے، محبت مصطفیٰ کا زیور لے کے آیا ہے، میرے محبوب کا صحابی آیا ہے، نماز کا لباس کھول کر کے آیا ہے، میرے محبوب کا صحابی آیا ہے، قرآن کی گفتار ساتھ میں لیتے آیا ہے، میرے محبوب کا صحابی آیا ہے، غرباء و مساکین کی مدد کر کے مجھ کو راضی کرتے ہوئے آیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو ہے جنازے کا زیور جو ہے عشق رسول ہے، جنازے کا زیور جو ہے نماز ہے، جنازے کا زیور جو ہے قرآن ہے، جنازے کا زیور جو ہے نیک اعمال ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس طرح دلہن کو دیکھ کر دولہا راضی ہو جاتا ہے، دولہا خوش ہو جاتا ہے، تو تیرے اعمال کو دیکھ کر تیرا رب راضی ہو جائے گا، تیرا رب خوش ہو جائے گا، تیرا رب تجھ سے محبت کی نگاہ سے تجھے دیکھے گا، اور جب تیرا رب تجھے محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، جب تیرا رب اپنی رحمت و کرم کی بارش تجھ پر نازل کرے گا، تو اللہ اکبر، عام جنازہ ہے،
ہے جس نے اپنے ساتھ کوئی زیور نہیں لیا، بے نمازی ہے، جو ہے جھوٹا ہے، چغل خور ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، روزے نہ رکھنے والا ہے، گناہ پر گناہ کرنے والا ہے، ایسا شخص جب قبر کی پہلی رات میں داخل ہوگا، داخل ہونے کے بعد جب منکر نکیر کھڑے ہوں گے تو وہ کہے گا ہائے افسوس، ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں ہے، وہ ہائے ہائے کرتا رہ جائے گا، ہائے ہائے کرتا رہ جائے گا۔ لیکن جو پیارے آقا سے محبت کرنے والا ہوگا، جو نمازوں کی پابندی کرنے والا ہوگا، جو روزوں کی ادائیگی کرنے والا ہوگا، جو غرباء و مساکین کی مدد کرنے والا ہوگا، جو رب کی فرما برداری کرنے میں زندگی گزارنے والا ہوگا، جب فرشتے اس سے سوالات کریں گے تو وہ خود کہے گا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، میرے آقا تشریف لانے والے ہیں، قبر میں لہرائیں گے حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اے فرشتوں پوچھتے کیا ہو، میرے آقا تشریف لانے والے ہیں، اے فرشتوں پوچھتے کیا ہو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، انتظار ہے میرے مصطفیٰ کا، انتظار ہے رب الرحیم آقا کا، ارے میں یہاں آیا اس لیے ہوں کہ میرے مصطفیٰ کا دیدار کروں، میں یہاں آیا ہی اس لیے ہوں کہ میرے آقا کے چہرے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسکین پہنچاؤں۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، قبر کی پہلی رات روشن ہوگی اس کی جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جل رہا ہے، قبر کی پہلی رات روشن ہوگی اس کی جو نمازوں کا پابند ہے، قبر کی پہلی رات روشن ہوگی اس کی جو روزوں کو ادا کرتا ہے، قبر کی پہلی رات روشن ہوگی اس کی جو پروردگار عالم کو راضی کرتا ہے۔ لیکن جس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا ہے، جس نے علماء کو ناراض کیا ہے، جس نے اس خاکدان کیتی پر رہ کر ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا ہے، قبر اس کی روشن نہیں ہے، اس کی پہلی رات وحشت ناک ہونے والی ہے، اس کی پہلی رات دہشت میں ڈوبی ہوئی ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مصطفیٰ اس کی قبر میں بھی آئیں گے، مصطفیٰ محبت والے کی قبر میں بھی آئیں گے، گناہگار کی قبر میں بھی آئیں گے، سب کی قبر میں آئیں گے میرے مصطفیٰ، حتیٰ کہ مشرکین کو تک میرے مصطفیٰ کا دیدار کرایا جائے گا۔ اگر کسی کو شیر نے کھا لیا ہے، اسے نہ کسی قبر میں ڈالا گیا، نہ اسے کسی پانی میں چھوڑا گیا، اگر کسی کو شیر نے کھا لیا تو شیر کے پیٹ کے اندر اس سے سوال کیے جائیں گے، شیر کے پیٹ کے اندر اسے سوالات کے جوابات دینے ہوں گے اور وہاں دیدار مصطفیٰ سے کرایا جائے گا۔ ارے قبر میں لہرائیں گے حاصل چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، یہ رسول اللہ کی طلعت ہر کسی کے لیے جلوہ فرما ہونے والی ہے، مشرک کے لیے بھی آقا تشریف لا رہے ہیں، آقا کا دیدار کرایا جا رہا ہے، منافق کو بھی دیدار کرایا جا رہا ہے، کافر کو بھی دیدار کرایا جا رہا ہے، دیوبندی کو بھی دیدار کرایا جا رہا ہے، وہابی کو بھی دیدار کرایا جا رہا ہے، نمازی کو بھی دیدار کرایا جا رہا ہے، بے نمازی کو بھی دیدار کرایا جا رہا ہے، ہر کسی کو دیدار مصطفیٰ کرا کر کے بتا پوچھا جائے گا کہ اس شخصیت کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، اس شخصیت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا۔ اللہ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا سچا امتی ہوگا تو کہے گا اے فرشتوں یہ تو میرے مصطفیٰ ہے، یہ تو میرے آقا و مولا ہے، یہ تو میرے بابا و منجا ہے، یہ وہ ہے جن پر میں دنیا میں صلاۃ و سلام کے نذرانے عقیدت پیش کیا کرتا تھا، یہ وہ ہے جن کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے میں نے ایک وقت کی نماز بھی ترک نہ کی، یہ وہ ہے کہ جن کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ وہ ہے جن کے طریقے پر چلتے ہوئے میں نے کبھی والدین کی اور اپنے رب کی نافرمانی نہ کی۔ اللہ اللہ، جب بندہ ایسا ہوگا تو اس کے لیے میرے مصطفیٰ نور بن کر کے تشریف لائیں گے، میرے مصطفیٰ اس کے قبر میں نور ہی نور جو ہے پھیلا دیں گے، اور ایسے شخص کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور کہا جائے گا سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سویا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور بابر ملت۔ سمجھ رہے ہو میں نے شادی کی پہلی رات کا تذکرہ کیوں کیا؟ وہاں بھی دلہن کا ذکر ہے کہ سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سویا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، کہ اب اسے اس کے پی کے بغیر کوئی اور نہیں جگائے گا، اس کے پی کے بغیر کوئی اسے اور نہیں اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس دلہن نے اپنے پیا کو راضی کر لیا تو اسے پیا کے علاوہ کوئی نہیں جگائے گا۔ اسی طرح میرے عزیز سمجھ لو اس مثال کے ذریعے سے، جس جنازے نے اپنے رب کو راضی کر لیا اب اسے کوئی تنگ کرنے والا نہ ہوگا۔ کیڑے آ رہے ہیں، سانپ آ رہے ہیں، بچھو آ رہے ہیں، حشرات الارض آ رہے ہیں، اللہ اکبر آ رہے ہیں، رب کا حکم ہو رہا ہے واپس چلے جاؤ میرا بندہ ہے۔
छूना तक नहीं मेरा बंदा है, मेरे महबूब से मोहब्बत करने वाला है, मेरे महबूब का आशिक है। इसलिए अल्लाह अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अल्लाह जाना तो सबको है, लेकिन क्या सिर्फ इस नारे की बदौलत वहाँ ये नारा काम आ जाएगा कि हमको नबी से मोहब्बत है? क्या ये नारा वहाँ काम आ जाएगा? हमको नबी से इश्क है, क्या ये नारा वहाँ काम आ जाएगा? तो बेशक नारे मोहब्बत, नारे रिसालत हर जगह काम आने वाला है, लेकिन किसके काम आने वाला है, कब काम आने वाला है? अल्लाह अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज जो है वो हदीस पाक हमने भी सुनी है कि जब आग लग जाए, जब आग ही आग हो, तो उस आग को बुझाने के लिए जोर जोर से अजाने दी जाए, आवाज़ें बुलंद अजाने दी जाए। मैं कहता हूँ एक आग को दहका और है बेनमाजी, तू एक नहीं 1,00,000 मरतबा अजान दे दे, वो आग बुझती नजर नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। क्यों? तेरी बदअमालियों की बिना पे। आका का फरमान तो बिल्कुल बरहक है, लेकिन तेरे आमाल ने उस फजीलत को न पाया, तेरे आमाल ने उस अहमियत को न समझा और वो फजीलत तुझसे जुदा हुई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह नारे का मामला है। नारे की जो फजीलत है, इश्क व मोहब्बत की नारे की जो फजीलत है, तुझे उसी वक्त मिलेगी जब तू मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचाएगा। उसी वक्त उस फजीलत का हामिल तू कहलाएगा जब तू वालिदैन का फरमाबरदार होगा। उसी वक्त तू उस फजीलत का हामिल कहलाएगा जब तू मस्जिदों को आबाद करने वाला होगा, नेक अमाल करने वाला होगा। गुनाहगार के लिए नहीं है, गुनाहगार के लिए फजाइल नहीं है, गुनाहगार के लिए जगह नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गुनाहगारों के लिए क्या है? तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, गुनाहगारों के लिए जहन्नम की आग तैयार की गई है। गुनाहगारों के लिए क्या है? तो मेरे रब ने फरमाया, गुनाहगारों की पहली रात अल्लाहू अकबर, गंजा सांप उस पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। क्या समझते हो गंजा सांप क्या है? क्या जानते हो गंजा सांप क्या है? गंजा सांप वो है, अल्लाहू अकबर, सांप को जब उसकी उम्र 1000 बरस होती है तो 1000 साल का होने के बाद उसके बदन पर बाल उगते हैं, और जब उसकी उम्र 2000 बरस होती है, अलग अलग रिवायतों में अलग अलग उम्र की जो है बातें मौजूद है, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ, जब वो 1000 बरस का होता है तो उसके बदन पर बाल उगना शुरू होते हैं, बदन पर बाल ही बाल होते हैं, और जब वो 2000 साल का हो जाता है तो उसके बदन के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, और जब उसके बदन के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं तो सांप को गंजा सांप कहा जाता है। और गंजे सांप के जहर का आलम ये है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, कि गंजा सांप अगर किसी को डस ले तो उसके डसे हुए का दर्द जो है 70 बरस तक उसे महसूस होता रहेगा। चुनांचे हदीस पाक में मेरे मुस्तफा करीम रऊफ रहीम आका इरशाद फरमाते हैं, कब्र में जब गंजा सांप उस पर मुसल्लत किया जाएगा और वो गंजा सांप जब उसे डसेगा तो 70 बरस तक उसकी तकलीफ को महसूस करता रहेगा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रब के जानवर उस पर मुसल्लत किए जाएंगे, केकड़े उस पर मुसल्लत किए जाएंगे, बिच्छू उस पर मुसल्लत किए जाएंगे, छोटे छोटे कीड़े उस पर मुसल्लत किए जाएंगे। सिर्फ उसे काटेंगे ही नहीं बल्कि उसके बदन को धीरे धीरे वो खाएंगे, उसके बदन को धीरे धीरे वो खाएंगे। वो चेहरा जिसको बार बार आईने में देखकर तू खुश हुआ करता था, मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, तैयार होकर साबुन से चेहरा धोकर दोस्तों के सामने जाता और ये सोचता कि दोस्त कहे आज भाई बड़ा अच्छा लग रहा है, आज तेरे चेहरे पे नूर लग रहा है। कभी माँ के सामने जा रहा है, कभी भाई के सामने जा रहा है, तैयार होकर के खड़ा हो गया, अब कोई तो तारीफ करेगा, अब कोई तो अच्छा कहेगा। बदन का लिबास जिससे तू मोहब्बत करता है, उस लिबास को तू इस्त्री वगैरह करके जब लोगों के सामने जाता है तो दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि लोग कहे कितना अच्छा लिबास पहना है, कितनी बेहतरीन इस्त्री इसने की है, लिबास पर एक शर्त तक इसकी नहीं है। लेकिन मेरे अजीज, वो लिबास तो तेरे जनाजे पर होगा नहीं, बल्कि वो चेहरा तेरे साथ होगा। जिस चेहरे पर तू नाजा था वो चेहरा तेरे साथ होगा, वो बदन तेरे साथ होगा जिस बदन पर तू खूब इतराता था, खूब इठलाता था। लेकिन हाय अफसोस, हाय अफसोस, दुनिया में जिस बदन के लिए तूने अपने रब की नाफरमानियां की, जिस बदन को बेहतर करने के लिए, जिस बदन की खूबी के लिए तूने मेरे मुस्तफा करीम की सुन्नतों को तर्क किया, हाय अफसोस वो बदन कीड़ों की ग़िज़ा बन रहा है, हाय अफसोस वो चेहरा कीड़ों की ग़िज़ा बन रहा है। और एक दिन वो भी आएगा मेरे अजीज कि तेरे बदन का गोश्त खत्म हो जाएगा, सिर्फ हड्डियां बाकी रह जाएंगी, तो वो हड्डियां भी एक दिन बोसीदा हो जाएगी। और एक दिन वो आएगा कि कुछ सालों के बाद जब तेरी कब्र खोदी जाएगी ना, तो उस कब्र में तू नहीं होगा, उस कब्र में तू नहीं होगा।
تیرا وجود فنا ہو گیا ہوگا، تیرا وجود مٹی میں مل گیا ہوگا۔ کیا کبھی تم نے کسی ماں، کسی بھائی، کسی دوست کو اس افسوس کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہائے 40واں دن آ گیا، اب میرے بچے کا پیٹ پھٹ جائے گا، ہائے 4 مہینے ہو گئے، حشرات الارض میرے بچے کے بدن کو کھا رہے ہوں گے، ہائے افسوس اندھیرے میں میرا بچہ کیا کر رہا ہوگا، میرا بھائی، میرا دوست کیا کر رہا ہوگا۔ یہ فکر کسی کو نہیں ستاتی، فکر یہ ستاتی کہ کاش وہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کاش وہ ہوتا تو 2 گفتگو 2 باتیں اس سے کر لیتے۔ میرے عزیز یہ حال سب کا ہونے والا ہے۔ جس طرح آج موئن کو تم نے تنہا اکیلے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر آئے ہو، کل تمہیں بھی لوگ چھوڑ کر کے آئیں گے۔ ارے بات کرنے کے لیے کوئی چاہیے میرے عزیز، گفتگو کے لیے کوئی چاہیے، اندھیرے کو دور کرنے کے لیے روشنی چاہیے۔ کیا موئن کو روشنی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا موئن کو دوست کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا موئن سے باتیں کرنے والا کوئی نہیں چاہیے؟ کیا موئن کا دل بہلانے والا کوئی نہیں چاہیے؟ تو چاہیے میرے عزیزوں، بڑے مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کو سجایا۔ موئن کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ چیز عطا کرے۔ موئن 40 دن سے تنہائی میں رہ رہا ہے، موئن 40 دن سے تنہا رہ رہا ہے، تنہائی میں دن گزار رہا ہے، اس کی راتیں تنہائی میں گزر رہی ہے۔ وہ چاہتا ہے کوئی مجھ سے گفتگو کرے، وہ چاہتا ہے کوئی مجھ سے بات کرے، کوئی تو آئے۔ قبر میں جب آدمی چلا جاتا ہے نا، اللہ اکبر، وہ پہلا دن جب پہلے وقت میں اسے ڈالا جاتا ہے تو جب اسے نہلایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آرام سے نہلاؤ، وہ کہتا ہے، وہ بولتا ہے آرام سے نہلاؤ۔ اگر پانی زیادہ گرم ہو تو کہتا ہے کہ پانی کو تھوڑا ٹھنڈا کر دو، اگر سختی سے کسی نے دبا لیا تو کہتا ہے کہ اتنی سختی سے نہ دباؤ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ جب جنازہ اس کا لے جایا جاتا ہے، اگر گناہگار ہے تو کہتا ہے اپنے جنازے سے ہی چیختا چلاتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر رب تمہیں وہ کان عطا کرے تو تم جنازے کی آواز کو سنو گے، وہ ہائے افسوس کہتے ہوئے چیختا چلاتا ہے، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ نہ لے جاؤ، مجھے اپنے گھر والوں کے پاس تھوڑی دیر رہنے دو، مجھے میری ماں کے پاس تھوڑی دیر رہنے دو، مجھے میرے بھائی کے پاس تھوڑی دیر رہنے دو، میرے دوستوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے دو، نہ لے جاؤ مجھے قبر میں نہ ڈالو، نہ لے جاؤ مجھے اپنے گھر میں رہنے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گناہگار کا حال تو یہ ہوتا ہے، لیکن نیکوکار کا حال کیا ہوتا ہے؟ نماز کی ادائیگی کرنے والے کا حال کیا ہوتا ہے؟ آقا کی سنتوں کو زندہ کرنے والے کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اسے نہلایا جاتا ہے تو کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو، جب اسے کفنایا جاتا ہے وہ کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو، جب اس کے جنازے کو لے جایا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اتنی دھیرے دھیرے کیوں چل رہے ہو، جلدی کرو جلدی کرو۔ اگر پوچھنے والا پوچھے کہ کیوں جلدی کر رہا ہے، کیوں گڑبڑ کر رہا ہے، ارے جس کے ساتھ تو نے 40 سال گزارے ہیں، تیری وہ ماں تیرے لیے منتظر ہے، اس کے پاس زیادہ وقت تجھے رہنا چاہیے۔ جس دوست پر تو نے اپنی محبتوں کو نچھاور کیا ہے، ارے اس دوست کے ساتھ تو تھوڑا وقت گزار لے، اپنی بیوی کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لے۔ لیکن وہ نیکوکار جنازہ کہتا ہے نہیں نہیں، مجھے نہ ماں کے ساتھ کی ضرورت ہے، مجھے نہ بیوی کے ساتھ کی ضرورت ہے، مجھے اپنے دوست کے ساتھ کی ضرورت ہے، مجھے تو جلوے جانا کا دیدار کرنا ہے، مجھے جانے جانا کا دیدار کرنا ہے، مصطفیٰ جانے رحمت کے چہرے کا دیدار کرنا ہے، آقا سے ملاقات کرنی ہے، آقا کی خوشبو کو محسوس کرنا ہے۔ میرے آقا سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، جلدی لے چلو جلدی لے چلو۔ وہی بے نمازی، وہی گناہگار کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہ لے جاؤ، ہائے ہائے مجھے نہ لے جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، کیا کوئی تم نے ایسا باپ دیکھا ہے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ میرے بیٹے کو میں دفناؤں گا نہیں بلکہ اسے میرے ساتھ ہی رکھوں گا؟ کیا کوئی دوست تم نے ایسا دیکھا ہے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ میرے دوست کو میں اپنے سے جدا نہیں کروں گا، جس طرح یہ دنیا میں میرے ساتھ رہتا تھا اس کی موت کے بعد بھی میرے ساتھ ہی رہے گا اور میں اپنے ساتھ ہی سے رکھوں گا؟ اگر ایسا کوئی شخص پیدا بھی ہو جائے تو دنیا کہے گی یہ دیوانہ ہو چکا ہے، دنیا کہے گی یہ پاگل ہو چکا ہے، اسے جو ہے پاگل خانے بھیج دیا جائے۔ یہ ایک مردہ کو جو ہے اپنے پاس رکھنا چاہ رہا ہے، یہ ایک مردہ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہ رہا ہے، یہ ایک مردہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہ رہا ہے۔ میرے عزیز، کیا سبق ملا اس سے، کیا بات ملی اس سے؟ کیا تم نہیں جانتے
یہ وہی بابر ہے جسے تم محبت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، آج اس کا جنازہ ہے تو اسے جدا کر رہے ہو، آج اس کی لاش تمہارے سامنے پڑی ہے اسے جدا کر رہے ہو۔ یہی بابر ہے جس کی محبت کا تب بڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن آج اسی بابر کو تم سپرد خاک کر رہے ہو، اپنے سے جدا کر رہے ہو۔ کیوں؟ یہ میرے عزیز، کیا کبھی غور کیا تم نے؟ کہا جاتا ہے کہ بابر کا جنازہ، کیا کہا جاتا ہے؟ بابر کا، اسے بابر نہیں کہا جاتا، غور کرنا اس بات پر، اسے بابر نہیں کہا جاتا، بابر کا جنازہ۔ اور کہا جاتا ہے کہ کہاں لے جا رہے ہو؟ بابر کی لاش کو، اس کا نام جس نام سے تم پکارا کرتے تھے، معین، معین دوڑ کر آ جایا کرتا تھا، پکارو معین معین، نہ اس کا بدن حرکت کر رہا ہے، نہ اس کی آنکھ کھل رہی ہے، تو معین چلا کہاں گیا؟ معین تو سامنے موجود ہے، آقا فرما رہے ہیں وہ سنتا ہے، آقا فرما رہے ہیں وہ دیکھتا ہے، آقا فرما رہے ہیں وہ بولتا ہے، لیکن تو کہہ رہا ہے معین، وہ نہ سن رہا ہے نہ بول رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ ہے کون جو ہمارے سامنے لیٹا ہوا ہے؟ یہ کس کی لاش ہے؟ کس کی لاش ہے؟ تو کہا جائے گا ہاں یہ تو معین ہی کی ہے۔ تو پھر وہ بولتا کیوں نہیں؟ پھر وہ دیکھتا کیوں نہیں؟ پھر وہ اٹھ کر بیٹھتا کیوں نہیں؟ تو ارشاد فرمایا یہ معین کی لاش ضرور ہے، لیکن حقیقت میں یہ معین نہیں ہے جسے تو معین سمجھتا تھا۔ تم جو اپنے چہرے پر نازا ہو، یہ تمہاری حقیقت نہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا آقا پھر حقیقت کیا ہے، تو فرمایا حقیقت تیری روح ہے، روح، تیرا بدن تیری حقیقت نہیں۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ تو خاکی ہے تیرا بدن، مٹی ہے تیرا بدن، حقیقت جو ہے تیری روح ہے۔ دنیا حقیقت کو بلا بیٹھی ہے، دنیا حقیقت سے دور ہے۔ آج ہم جو فنا نہیں ہونے والی چیز ہے اس کی فکر میں ہم تو لگے ہی نہیں، جو مٹ جانے والا ہے بدن، جو مٹی ہو جانے والا ہے بدن، آدمی اس کی فکر میں لگا ہے، اس کی فکر میں لگا ہے۔ اور جو روح ہے، میرے آقا فرماتے ہیں نا، عذاب بدن پر ہو رہا ہوتا ہے لیکن تکلیف روح کو ہوتی ہے۔ روح ہی تیری حقیقت ہے میرے عزیز، روح تیری حقیقت ہے۔ جس طرح تیرے بدن کو ضرورتیں میسر ہوتی ہے نا، تیرے بدن کو ضرورتیں لاحق ہوتی ہے نا، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تیرے بدن کو کپڑا چاہیے بدن ڈھانکنے کے لیے، تیرے بدن کی کچھ خواہشات ہے، تو اسی طرح میرے عزیز تیرے روح کو بھی کپڑا چاہیے، تیرے روح کو بھی جو ہے غذا چاہیے، تیرے روح کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ بدن کی ضرورتیں پوری کرنے والا اگر روح کی ضرورتیں پوری نہ کرے تو اس کے بدن کو مٹی کھا جایا کرے گی، اس کا بدن مٹی میں مل کر کے فنا ہو جائے گا۔ لیکن وہ شخص جس طرح بدن کو غذا پہنچاتا ہے اور اپنی روح کی بھی فکر کرتا ہے، روح کو بھی غذا پہنچاتا ہے، جس طرح بدن کو لباس پہناتا ہے، اگر وہ اپنی روح کو بھی لباس پہنائے اور روح کی بھی فکر کرے تو اس کے بدن کو مٹی نہیں کھانے دے گی، روح آ جائے گی، اسے نہ کھایا جائے، روح آ جائے گی، اسے کچھ نہ کیا جائے، کیونکہ اس نے میری فکر میں جو ہے پوری زندگی گزاری ہے، لہذا آج میں اس کی محافظ بن کر کے اس کے سرانے سے کھڑی رہوں گی۔ سبحان اللہ۔ روح تیری حفاظت کرتی نظر آئے گی، لیکن تو ہے کہ اس کو بہتر کرنے میں لگا۔ اب تم کہو گے یار روح کو تو ہم دیکھتے نہیں ہیں، روح ہمیں نظر تو نہیں آتی ہے، پھر ہم روح کو غذا کیسے پہنچائے؟ کیا روح کو بھی بھوک لگتی ہے؟ ہم تو پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ کیا روح کو بھی جو ہے کپڑے کی ضرورت ہے؟ ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ تو میرے عزیز ہاں روح کو بھی بھوک لگتی ہے، روح کو بھی کپڑے کی ضرورت ہے۔ ارشاد فرمایا میرے آقا نے روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس کی تلاوت روح کی غذا ہے، نمازوں کی پابندی روح کی غذا ہے، سچ بولنا روح کی غذا ہے، نیک اعمال روح کی غذا ہے، غربا کی مدد کرنا روح کا لباس ہے۔ لہذا اپنے روح کو کپڑے عطا کرنے کے لیے، غذا عطا کرنے کے لیے، تندرست و توانا کرنے کے لیے تمہیں نیک اعمال پر عمل کرنا ہوگا، نیکیوں پر چلنا ہوگا، آقا کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، کیونکہ تیری روح تیرے کام آنے والی ہے، تیری روح باقی
کی رہنے والی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، کیسے ہیں وہ لوگ جو اپنی روح کے بارے میں نہیں سوچتے؟ کیسے ہیں وہ لوگ جو اپنی روح کی فکر نہیں کرتے؟ اللہ اللہ میرے عزیز، جس کی روح بیمار ہو جاتی ہے تو اس کا صرف بدن ہی نہیں، وہ پورا جو ہے اس کا گھر بیمار ہو جاتا ہے. جو روح بیمار ہے، اللہ اکبر. تم کہو گے روح کی بیماریاں کیا کیا ہے؟ روح کی بیماریاں کیا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جس طرح تجھے زکام ہوتا ہے تیری روح کو بھی زکام ہوتا ہے، تجھے بخار ہوتا ہے تیری روح کو بھی بخار ہوتا ہے، تیرے بدن میں درد ہوتا ہے اسی طرح روح کو بھی درد ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، روح کی بیماریاں کہاں سے چلو اگر ہوتی ہے؟ روح کی بیماریاں کہاں سے نکلتی ہے؟ بدن سردی کی وجہ سے جو ہے اسے سردی ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہوا میں نکلے تو زکام ہو جائے، ٹھنڈا پانی پی لے تو گلا خراب ہو جائے. اللہ اکبر. اگر کوئی کانٹا چپ جائے تو زخم آ جائے. غرض کے بدن کے بیمار ہونے کی الگ الگ صورتیں ہیں، تو کیا روح کے بیمار ہونے کی بھی کچھ صورتیں ہیں؟ کیا روح کے بیمار ہونے کی بھی کچھ علامتیں ہیں؟ تو ہاں میرے عزیز، اللہ اکبر، روح بھی بیمار ہوتی ہے. روح کب بیمار ہوتی ہے؟ آدمی جب مسجد کا مؤذن اذان دے رہا ہو اور اللہ اکبر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وہ نعرے لگا رہا ہو، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامرانی کی طرف، آؤ روح کی بقا کی طرف، آؤ روح کو تندرست و توانا کرنے کے لیے، آؤ روح تیری بھوکی ہے، تجھے غذا ملنے والی ہے. روح دن میں 5 وقت کھاتی ہے. وہ کیا کھاتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کی غذا جو ہے نماز ہے، جو 5 وقتوں سے ادا کرنا ضروری ہے. جب روح تیری تجھے آواز دیتی ہے چل مجھے بھوک لگی ہے، اور وہ کھلانے والا بلا رہا ہے، وہ کھلانے والا بلا رہا ہے، میں بھوکی ہوں لے چل مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف. اس کی عبادت ہی میری غذا ہے، پیارے آقا پر درود ہی میری غذا ہے، پیارے آقا پر سلام ہی میری غذا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہی میری غذا ہے. لہذا مجھے لے چل مسجد کی طرف. تو جو بندہ مومن روح کو مسجد کی طرف نہیں لے جاتا، اللہ اکبر، گویا کہ اپنی روح پر ظلم کر رہا ہے، وہ اپنی روح پر زیادتی کر رہا ہے، وہ اپنی روح کو بیمار کر رہا ہے. جب وہ اس کی عادت بنا لیتا ہے تو روح بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جانتے ہو جب روح بیمار ہونا شروع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. آج پورے معاشرے کا جائزہ لو، آج اپنے گھر کا جائزہ لو، آج اپنے آپ کا جائزہ لو، آج مسلمانوں کی کمیونٹی کا جائزہ لو. اللہ اکبر اللہ اکبر. کون سا دل ہے جس دل کے اندر دنیا کی محبت رچ بس نہ گئی ہو؟ کون سا ایسا گھر ہے جس گھر کے اندر جو ہے ایکٹروں سے محبت نہ کی جا رہی ہو؟ کون سا ایسا معاشرہ ہے مسلم معاشرہ جہاں پر نافرمانیاں نہ ہو رہی ہو؟ میرے عزیز، یہ کیوں کر ہو رہا ہے؟ یہ روح کی بیماریوں کا نتیجہ ہے. یہ روح کو روح کا علاج نہ کرنے کا نتیجہ ہے. روح کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہم اس کی فکر میں نہیں. ارے بدن بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کی طرف رخ کرتے ہیں، بدن بیمار ہو جائے، سردی زکام ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سردی زکام ہو گیا ہے، ڈاکٹر صاحب میرے جو ہے اس سردی زکام کا علاج کیجیے، ڈاکٹر صاحب بخار آ گیا ہے اس بخار کا علاج کیجیے. اللہ اللہ فرض کے ہر بیماری کے لیے بدن کی تو ڈاکٹر کی طرف رخ کرتا ہے. اور اگر کوئی سوال یہ کرے کہ سید صاحب بدن جب بیمار ہوتا ہے تو ہم جو ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم طبیب کے پاس جاتے ہیں، ہم حکیم کے پاس جاتے ہیں، تو سید صاحب کیا جب روح بیمار ہوتی ہے تو کیا اس کا بھی کوئی ڈاکٹر ہے؟ کیا اس کا بھی کوئی طبیب ہے؟ کیا اس کا بھی کوئی حکیم ہے؟ بدن بیمار ہو جائے تو ڈاکٹروں کی طرف رخ کرنا چاہیے، بدن بیمار ہو جائے تو ڈاکٹروں سے دوا لینی چاہیے، اور جب روح بیمار ہو جائے تو جانے جانا کی طرف رخ کرنا چاہیے. جب روح بیمار ہو جائے تو مصطفیٰ جان رحمت کی طرف رخ کرنا چاہیے. مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے میرے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس میں کہ میرے محبوب اے مومنو، تمہاری جان سے زیادہ تمہارا مالک ہے، تمہاری جان سے زیادہ قریب میرے مصطفیٰ ہے، تمہاری جان سے زیادہ قریب میرے مصطفیٰ ہے. جب روح بیمار ہو جائے تو مصطفیٰ کا رخ کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. روح کی بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ روح کی بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ روح کی طرح طرح کی الگ الگ بیماریاں ہیں، ان کا علاج ہے سنت مصطفیٰ اپنے چہرے پر سجاؤ، اسلامی لباس پہنو. یہ روح کی بیماری کا علاج ہے. جیسے میرے آقا چلتے تھے ویسے چلو، یہ روح کی بیماری کا علاج ہے. میرے آقا جس طرح کھاتے تھے اس طرح کھاؤ، یہ روح کی بیماری کا علاج ہے. غرض کے میرے آقا نے ہر طرح کا علاج تجھے عطا فرما دیا. تیرا بدن بیمار ہوا تو ڈاکٹر عطا فرمایا، اور جب تیری روح بیمار ہوئی تو میرے رب نے تجھے مصطفیٰ عطا فرمایا. تو میرے عزیز، روح ایک ایسی حقیقت ہے اور بہت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہ کرے گا مگر زندیق،
جس کا انکار نہ کرے گا مگر بدعتی. میرے عزیز موت تو وہ حقیقت ہے جس کا انکار نہ زندگی کرتا ہے، نہ بدعتی کرتا ہے، نہ مشرک کرتا ہے. سب اس بات پر متفق ہے کہ موت آنی ہے، لیکن ہم مرنے سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ موہن چلا گیا. اب اس کی داستانیں ابھی مجھ کو سنائی جا رہی تھی آتے آتے، اور کچھ نوجوان بھی سنا رہے تھے کہ حضرت کلمہ پڑھ رہا تھا، حضرت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، حضرت کہہ رہا تھا کہ مجھے نہلاؤ، مجھے دھلاؤ، مجھے وضو کراؤ، مجھے نماز پڑھنا ہے. تو اللہ اللہ کا نعرہ اس کی زبان پر تھا، پیر پیر کا نعرہ اس کی زبان پر تھا. میرے عزیز ہم اس کی داستانیں سنا سنا کر کے خوش ہو رہے ہیں، ہم اس کی داستانیں بتا بتا کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم موہن کی تعریف کر رہے ہیں، ہم موہن کو بہتر بتا رہے ہیں. بے شک موہن جو ہے تعریف کے لائق تھا، تعریف کے قابل تھا، اور تعریف کے قابل ہے بھی کیونکہ اس کی موت ایسی ہوئی ہے. لیکن میرے عزیز کیا تو نے کبھی یہ تنہائی میں بیٹھ کر آج 40 دن ہو گئے ہیں اکیلے میں بیٹھ کر اپنے آپ سے پوچھا کہ مرنا مجھے بھی ہے، کیا میں بھی موہن کی طرح کہہ سکوں گا؟ کیا میں بھی موہن کی طرح کلمہ پڑھ سکوں گا؟ کیا مجھے بھی موہن کی طرح موقع میسر آئے گا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کا نذرانہ عقیدت پیش کروں؟ میرے عزیز ہو سکتا ہے کہ موہن کی کوئی ایسی نیکی رب کو بھا گئی ہو، موہن کا کوئی ایسا نیک عمل رب کو بھا گیا ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسی موت عطا فرمائی ہے. لیکن یاد رکھو کس کی کون سی نیکی بھائی ہو پتہ نہیں، لیکن یہ پتہ ضرور ہے کہ رب کو غضبناک کرنے والی کون سی چیز ہے. لیکن یہ پتہ ضرور ہے کہ رب کے جلال کو دعوت دینے والی کون سی چیز ہے. لیکن یہ پتہ ضرور ہے کہ اس کے قہاری کو بلانے والی کون سی چیز ہے. اللہ اکبر. تجھے پتہ ہے کہ نماز کا ادا نہ کرنا یہ رب کے جلال کو دعوت دینا ہے. تجھے پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا یہ رب کی رحمت کو اپنے سے دور کرنا ہے. تجھے پتہ ہے کہ پیارے آقا کی سنتوں پر عمل نہ کرنا رب کے کرم کو اپنے آپ سے جدا کرنا ہے. سب کچھ تجھے پتا ہے پھر بھی تو یہ کر رہا ہے. مرنا تجھے ہے پھر بھی تو یہ کر رہا ہے. کس چیز نے تجھے اس ذہن میں مبتلا کر دیا؟ کس چیز نے تجھے بے فکر کر دیا؟ ارے بے فکر تو فاروق اعظم بھی نہ تھے جن کو دنیا ہی میں جنت کا مردہ سنا دیا گیا تھا. بے فکرے کو صدیق اکبر بھی نہ تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات جب جب یاد کرتا ہوں نا، اور فاروق اعظم کی، تو تنہائی میں بیٹھ کر رونا آتا ہے کہ اللہ کیا کیسے بندے تھے، یہ پروردگار عالم کے کیسے برگزیدہ بندے تھے. ارے قرآن جن کی تعریف کر رہا ہو، قرآن جن کے بارے میں کہہ رہا ہو، اللہ بھی کہہ رہا ہو کہ میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی. ارے وہ بندے تھے کہ جنگ بدر میں شرکت کے بعد اگر پوری زندگی گناہ بھی کرتے رہتے تب بھی معاف تھا ان کے لیے، لیکن میرے مولا نے انہیں محفوظ رکھا گناہوں سے. قرآن نے اعلان کیا تھا ان کے لیے کہ بدری صحابی جتنے بھی ہیں اب وہ آنے والی زندگی میں چاہے جو کرے ان کے لیے سب معاف ہے، سب معاف ہے. لیکن میرے عزیز ان مغفور لوگوں کے لیے، اللہ اکبر، ان مغفور لوگوں کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش میں دن کا ہوتا، کاش میں درخت کا پتا ہوتا کہ ہوا مجھے اڑا لے جاتی، لوگوں کے پاؤں تلے دبایا اور کچلا جاتا اور فنا ہو جاتا. عمر فاروق اعظم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہو. اللہ میرے عزیز یہ جملے ان جنتیوں کے کیا بتا رہے ہیں ہم کہ رب تبارک و تعالیٰ کے جلال کو دعوت نہ دو، اس کی قہاری کو نہ بلاؤ، اس کی جباری کو دعوت نہ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے اور تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے. ہم کیا سمجھتے ہیں، کیا ہے ہماری حقیقت کیا ہے؟ کیا اس دنیا میں رہنے کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ کیا موت نہیں آنے والی؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ معین کی موت کا تمہیں احساس نہیں دلاتی کہ تجھے بھی جانا ہے؟
मोइन चीख चीख के कह रहा है कि तुम्हें आना है। इन 40 दिनों में कितने जुमेरात आए होंगे जी? कम से कम 5 या 6 जुमेरात आए होंगे या 7 जुमेरात आए होंगे। इन 40 दिनों के अंदर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि हर जुमेरात को तेरे रिश्तेदारों की रूह, तेरे भाई की रूह, तेरी अम्मी की रूह, तेरे अब्बा की रूह, जो तेरे मरहूमीन है उनकी रूह हर जुमेरात को तेरे घर तशरीफ लाती है। और तशरीफ ला के क्या कहती है? अगर वो नेकोकार है, अगर उससे कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी गई है, अगर कब्र में अजाब नहीं दिया जा रहा है, कब्र में अगर उसके साथी मौजूद है, उससे गुफ्तगू करने वाले मौजूद हैं और रोशनी ही रोशनी है, तो वो अच्छे जो है भड़कीले लिबास में, सफेद लिबास में, नूरानी लिबास में, खुशबू से मातबर, बालों में तेल लगा हुआ है, हसीन चेहरा है, अल्लाह अकबर, आते हैं और आकर खुशी का परवाना देते हैं और खुशी खुशी ये कहते हैं कि खुशी हो मेरे लिए, खुशी हो मेरे लिए और खुशी हो तुम्हारे लिए भी अगर तुम मेरे जैसा अमल करोगे। खुशी हो, मुबारक हो तुम्हारे लिए भी अगर तुम नमाजों की पाबंदी करोगे। मुबारक हो तुम्हारे लिए भी अगर तुम आका की सुन्नतों पर अमल करोगे। इसलिए कि देखो, मैंने प्यारे आका की सुन्नतों को जिंदा किया, मैंने नमाजों की पाबंदी की, मैं हमेशा सच बोलता रहा, वालिदैन का फर्मा बरदार रहा, रब का फर्मा बरदार रहा। तो मेरे साथ कब्र में मेरे मौला ने क्या मामला फरमाया? जब मैं तन्हा था, मैं अकेला था, कोई बात करने वाला ना था, मैं सोचता था कि कौन बात करेगा, मैं सोचता था कौन साथी आएगा, मैं सोचता था रोशनी कहाँ से आएगी, मैं सोचता था मैं कैसे क्या इस मिट्टी पर सोऊंगा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तो मेरे रब ने कुरान को भेज दिया, ए कुरान जा, तेरा दोस्त तन्हा है, तेरा साथी तन्हा है, उसकी तन्हाई को दूर कर। ए नमाज जा, उसके दिल को बहला। अल्लाहू अकबर। ए सदका जा, नूरानी बिस्तर बिछा और ए जन्नत अपनी खिड़की को खोल दे। मेरा बंदा आया है, नमाजें पढ़ करके आया है, मेरा बंदा आया है, नेकियों पर अमल करके आया है, मेरा बंदा आया है, मुझे राजी करते हुए आया है, लिहाजा उसे तन्हा न छोड़ा जाए। रिवायतों में आता है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बात करने वाला ना होगा, वो भाई जिससे मोहब्बत किया करता था, वो माँ जो कभी अपने बच्चे को तन्हा न छोड़ा करती थी, आज हाय अफसोस के अंधेरे गड़े में डाल कर आ गए हो, लेकिन मेरे रब ने कभी तुझे तन्हा नहीं छोड़ा, मेरे मुस्तफा ने तुझे तन्हा नहीं छोड़ा। सारी दुनिया तुझे तन्हा छोड़कर चली जाएगी, लेकिन मेरा रब तुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा, बल्कि कुरान को साथी बना करके भेज देगा, नमाज को दोस्त बना करके भेज देगा, सदक़े को तेरा जो है नूरानी बिस्तर बना करके भेज देगा और जन्नत की खिड़की को खोल देगा और इरशाद फरमाया जाएगा, क़यामत तक आराम कर, क़यामत तक आराम कर। तो मेरे अजीज, लेकिन वो गुनाहगार, वो बेनमाजी बंदा, जब वो जाएगा ना कब्र में, अल्लाह अकबर, अगर आप रिवायतें पढ़ोगे ना मेरे अजीजों, एक रिवायत पेश करके अपनी गुफ्तगू खत्म करो, दर्दनाक बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि जो मरने पे यकीन रखता हो कैफियत उसी की बदलेगी, जो कब्र की हकीकत से आशना हो कैफियत उसी की बदलेगी, और जो कब्र को भुला बैठा हो इस हकीकत को, तो वो एक बुत की तरह न उस पर किसी बात का असर होता है और न ही वो किसी बात का असर लेता है। अजीजान मिल्लत इस्लामी, हम पत्थर की तरह हो गए हैं, पत्थर की तरह। हर कोई आ रहा है, कोई इधर से मार रहा है, कोई इधर से मार रहा है, जिंदगी एक पत्थर की तरह गुजर रही है। तो याद रखो, अगर पत्थर बन भी जाओगे ना, तो मेरे मौला ने इरशाद फरमा दिया कुरान मुक़द्दस में कि अल्लाह तबारक व तआला दोज़ख का ईंधन आदमी और पत्थर दोनों को बनाने वाला है। पत्थर भी ईंधन रहेगा, अगरचे पत्थर बन जाओ तब भी दोज़ख के अंदर रहोगे, और अगर गुनाहगार इंसान हो तब भी दोज़ख के अंदर रहोगे। मेरे मुस्तफा मेराज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, जिब्रील इस्लाम हर जगह आपको मुशाहिदा करा रहे हैं, या रसूलल्लाह यहाँ ये है, या रसूलल्लाह यहाँ ये है। इतने में मेरे आका ने देखा, गौर से सुनना इस बात को, गौर से सुनना, मेरे आका ने देखा कि फरिश्ते आग का हथौड़ा लिए तशरीफ ला रहे हैं, और हथौड़ा इस तरीके से, इतना वजनी हथौड़ा है कि जहां से फरिश्ते उसे खींच कर ला रहे हैं ना, तो हथौड़े के वजन से जमीन चीर रही है और चिंगारियां निकल रही है, और एक आदमी लेटा हुआ है, एक आदमी लेटा हुआ है। आका फरमाते हैं कि फरिश्ते ने हथौड़ा उठाया और उस लेटे हुए आदमी के सर पर ऐसा मारा
کہ اس کا سر ریزہ ریزہ ہو گیا. ایک چھوٹا سا پتھر اگر تیرے سر پر آ کر لگ جائے، تیرے سر سے ٹکرائے، میرے عزیز اس تکلیف کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ حالت کیا ہوتی ہے، چکر آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہے. لیکن اللہ اکبر، وہ ایسا وزنی ہتھوڑا کہ جسے